اب میں بات کروں گی سر بزنس کمیونٹی کی. پچھلے دنوں میں نے پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر کو ان کو انٹرویو کیا, تو ایک سوال بہت زیادہ ہمیں کوئریز آ رہی تھی کہ آپ ضرور پوچھیے گا کہ عام لوگوں کو تو چلو عام عوام کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دینا, وہ تو نہ تو سیاستدانوں کے کسی کھاتے میں آتے ہیں اور نہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ ان کو کسی کھاتے میں لاتے ہیں, کہ عام انسان عام شہری کتنی مشکل سے سروائیو کر رہا ہے, اس سے کسی کو کوئی سروکار یا لینا دینا نہیں ہے. اب آتے ہیں سر بزنس کمیونٹی کی طرف. اب وہ مجھے بتایا جا رہا تھا لاہور چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے, انہوں نے کہا تھی, میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں جی اس وقت مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, اسی میں سب کچھ آ جائے گا. وہ یہ, اگر یہاں پہ حالات نارمل نہ ہوئے تو جتنی آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, جیسا کہ ماضی میں بھی ہوا ہے کہ بہت سارے بزنس مینوں نے یہاں سے اپنی فیکٹریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بنگلہ دیش, ملائیشیا, ایون دبئی میں جا کے لگا لی ہیں. کیوں لگائی ہیں جی؟ وہاں کی گورنمنٹ نے فری اسپیس دی ہے, فری بجلی دی ہے آپ کو, وہ ویلکم کر رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, وہ تحفظ بھی دے رہے ہیں, وہ بجلی بھی فری دے رہے ہیں, آپ کو زمین بھی دے رہے ہیں, آپ لگائیں وہاں پہ. ایک تو سب سے بڑا دیکھیں سر, ان کے اپنے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو روزگار دے رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. اگر اتنی اچھی سہولیت وہاں ملیں گی, دوسرے تیسرے چوتھے کنٹریز میں ملیں گی, مجھے یہ جواب دے دیں کہ یہاں رہے گا کون پاکستان میں؟ کون رہے گا؟ میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے بہت بڑا ایک جو بڑے بڑے بزنس مین تھے سارے اٹھ کے, ٹیکسٹائل والے جو بھی تھے وہ اٹھ کے وہاں پہ چلے گئے. ایسے ہی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے تو بجلی جو ہے نا وہ بہت سستی ہے. اچھا, پھر وہ اپنے جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو ٹیکس میں بھی وہ کرتے ہیں, ریبیٹ دیتے ہیں. اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں, لیبرز بھی ان کی مطلب بہتر ہوتی ہے. تو دیکھیں بزنس مین نے بزنس کرنا ہے اور انویسٹ کر کے پیسے کمانے ہیں, اور جب اگر وہ یہ نہیں کرے گا, جب تک اس کی ارننگ نہیں ہوگی تو ڈیفالٹ کر جائے گا. تو اس نے تو وہیں پہ جانا ہے جس کو جہاں پہ اس کو سہولت نظر آئے, سہولیات ملیں گی اس کو. تو مجھے تو اسی بات کا ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں, جو فیکٹریز جو ملیں یا جو بھی صنعتیں لگی ہوئی ہیں, خدا نہ خواستہ یہ والا ٹائم آ جائے کہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ نہ چلے جائیں. تو سر ڈیفالٹ ہونے سے کون بچائے گا پھر پاکستان کو؟ اتنی ڈینجرس صورتحال ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ والی جو بات ہے, میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا. دیکھیں جتنا قرضہ آپ کے اوپر چڑھ چکا ہے ہم سارے پاکستانیوں کے اوپر, ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں مجھے تو آج تک یہی نہیں سمجھ آیا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. آج آپ اگر لون نہیں لیتے آئی ایم ایف سے, اس کو پے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تو آپ ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں. ڈیفالٹ تو آپ کر چکے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ چھپایا جا رہا ہے اور لون لیا جا رہا ہے اپنے اوپر, اور لون چڑھایا جا رہا ہے, وہیں سے ان کو بھی دیا جا رہا ہے اور پاکستان بھی چلایا جا رہا ہے. تو آج اگر آپ ان کو واپس لون نہ کریں اور آگے سے لون نہ لیں تو ڈیفالٹ تو آپ کر چکے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی بھی ہیں, خدا کے لیے بس کریں. 60 70 سال آپ لوگ کی عمریں ہو گئی ہیں, کیا کرنا ہے اپنے اور پیسہ کما کے اپنے لیے؟ صحیح بات ہے. اپنے ملک کا سوچیں, سر ملک چل بھی تو نہیں رہا نا, ان سے آرٹیفیشل طریقے سے چلایا جا رہا ہے. جو اب اس سے یہ بزنس کمیونٹی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیں آپ یہ لگتا ہے بزنس کمیونٹی کے نزدیک تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں, آرٹیفیشل طریقے سے آپ چلا رہے ہیں, قرضوں کے اوپر آپ ملک کو چلا رہے ہیں. تو بہتر آپ نئی نسل کو موقع دینے کہ وہ آ کے اس کی باغ ڈور سنبھال لیں اور اس کو دیکھ لیں, مینج کر لیں کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیں مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, میں اس چیز میں کچھ سیاسی بات اس ٹائم کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں بار بار یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ایک ایج ہوتی ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اسکول جاتا ہے, اسکول کے بعد وہ بڑا کالج جاتا ہے, کالج کے بعد وہ شادی کرتا ہے, بزنس میں آتا ہے. اس کے بعد ایک عمر آتی ہے کہ 60 سال, وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اب اس کے بعد اللہ اللہ کروں. اللہ کے پہلے بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد میرے پاکستان کے سیاستدانوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی, 70 72 72 73 سال میں بھی اللہ اللہ نہیں کر رہے. ان کو سیٹیں چاہیے. انہوں نے کھینچا تانی, انہوں نے کیا نکالنا ہے اس پاکستان سے؟ کیا رہ گیا اس میں؟ سمجھ لیا ہے نا, سیاست کو وراثت سمجھ کے بیٹھے ہوئے. آئی تھنک اسی وجہ سے جان نہیں چھوڑ رہی یہ سیٹوں کی. تو یہی بات ہے, اگر یہ اگر نہ ہو اور یہ پاکستان کے لیے سوچیں تو نئی نسل کو آنے دیں. بے شک کسی اور کی نسل کو تو انہوں نے آنے نہیں دینا, اپنی نئی نسل کو آنے دیں. ایسے ہی ہے, کم سے کم ان کو ہی آنے دیں, اپنی پارٹی میں سے ہی آنے دیں. تو اس کا سوچ لیں اس پاکستان کا. اب کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کے لیے کرنا ہے نا. بالکل بجا فرمایا سر آپ نے.